روزنامہ جنگ مذہبی ونگ اور الوائز سرٹیفکیشن کے زیر اہتمام دنیا میں پہلے غیر منقود ترجمہ قرآن کی تقریب رونمائی کا انعقاد دی پوئٹ ریسٹورنٹ گریٹر اقبال پارک میں ہوا۔ ادھر سے کلام اللہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ نے لکھا ہے۔ پروگرام کی صدارت پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسی ایشن کے چیئرمین عامر رفیق قریشی نے کی۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ تھے۔ تقریب سے افتخار احمد سعید، اسسٹنٹ انچارج جنگ مذہبی ونگ، لیاقت بلوچ، ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈاکٹر آصف محمود جا، عابد شیروانی، پیر سید حبیب عرفانی، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، محسن بٹی، ڈاکٹر سعد صدیقی، ڈاکٹر اکرم رانا، ڈاکٹر حافظ ساجد انور، ڈاکٹر سعد اللہ، ڈاکٹر عرفان خالد ڈھلو، ڈاکٹر مفتی کریم خان، فاطمہ رانا، ڈاکٹر حافظ ساجد اور مفتی انتخاب احمد نوری نے خطابات کیے۔ تلاوت کاری خالد عثمان، جبکہ نعت شریف سرور حسین نقشبندی نے پیش کی۔ پروگرام کے آخر میں مہمانان گرامی میں شیلڈز اور قرآن پاک کے نسخے تقسیم کیے گئے۔ کرم کی حد ہے کہ تشریف لاتے ہیں جناب افتخار احمد سعید صاحب جو نمائندگی کریں گے روزنامہ جنگ کی۔ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہو کہ اس نے پھر اپنے غیر مخلوق کلام کا جو سیرا ہے غیر منقول ترجمے کی شکل میں وہ آپ کو عطا کیا ہوگا۔ یہ اس کتاب کی بدولت ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے 12 سناؤں کے حوالے سے کہ میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترجمانی ہے، اپنے جذبات کی ترجمانی ہے غیر منقوط الفاظ میں۔ یہ بالکل 100% نہیں، 1000%، کروڑ فیصد طے ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی اللہ کی روح کو سمجھ نہیں سکتا انسان، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہاں توحید ہے۔ اس توحید کو کون پہنچ سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا معنی و مفہوم ہے یا اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی سمجھ سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے پہلے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ جب تھوڑا سا مجھے پتا لگا تو مجھے لگا یہ عاشق سے ملنا ضروری ہے۔ علماء تو بہت ہے دنیا میں، یہ عاشق کون ہے؟ تو ان کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو میں دوبارہ بھی سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس کی حسن کارکردگی جو آپ نے کی ہے، اور میں خود بڑا ان چیزوں میں نا انوالو ہونے والا بندہ ہوں۔ تو وہ میں نے ان دنوں چند دنوں سے اپنی فیملی میں دوستوں سے بڑا ذکر کیا اس کا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کو کہ انہوں نے قرآن پاک کا اردو زبان میں پہلی بار غیر منقول تفسیری ترجمہ کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا، اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز محکمہ اوقاف مذہبی امور کی جانب سے ایسی علمی کاوشوں اور محققانہ جو کام ہیں ان کی بھرپور سرپرستی کی جائے گی۔ بہت ہی صاحب علم، بہت ہی مہذب اور بہت ہی با اخلاق اور اپنے کام سے بہت ہی ایک محنت سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے۔ اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ جس قدر بھی جو بھی اس پہ غور و فکر کرے، اللہ کریم اس کے لیے نئے سے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ ان کے عشق اور محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ خیال دیا، اور پھر انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنا، خود پہ طاری کرنا، اس کے اندر جو معنی کی وسعت ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کو اپنی زبان میں بیان کرنا، اور پھر ایسے لفظ ڈھونڈنا، موتی ڈھونڈنا، ہیرے اور جواہر ڈھونڈنا جن پر نقطے نہ ہوں، اور پھر یہ خیال رکھنا کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی معنی سے دوری نہ ہو جائے، کوئی غلط تاثر پیدا نہ ہو جائے۔ تو کتنے شب و روز ہوں گے، کتنے لمحے ہوں گے، کتنی طویل راتیں ہوں گی جنہوں کے دوران انہوں نے یہ سوچا۔
اس تقریب میں آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب نے ایسا منفرد کام کیا ہے، قرآن پاک کی خدمت کی ہے، اور غیر منقول ترجمہ قرآن ایک منفرد کاوش ہے. تو میرے لیے تو اس تقریب میں آنا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علماء حضرات موجود ہیں جو اس پہ بیان کر رہے ہیں. اردو ادب کے اندر یہ پہلی کاوش ہے کہ جو غیر منقول الفاظ پہ مبنی ہے قرآن پاک ہے کسی بھی ترجمے کے. اردو ادب کے اندر یہ اوپننگ بیٹسمین ہے. میں اپنے والد گرامی کا ایک کوٹیشن کہ جو انہیں ان کے استاد نے کہی تھی کہ ترجمہ ایک زبان کے طلسم کو دوسری زبان کے حسن میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا، اللہ نے آپ کا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھول دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید نکھار عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور آپ اس کو مزید بڑھائیں. کہ یہ ایک علم لدنی کی صورت میں، ایک القائے رحمانی اور القائے ربانی کی صورت میں یہ کام. تو غیر منقوط حرف کی جو طاقت ہوتی ہے وہ منقوط حرف کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس کائنات ارض و سماوی کا سب سے طاقتور کلمہ، اس کائنات ارض و سماوی کا سب سے طاقتور کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو حدیہ تبریک پیش کریں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو اس کا انعام دیں گے، اجر دیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا. یہ جو کاوش ہے ایک منفرد کام ہے، ایک ایسا نادر کام کہ جس کی مثال ہمیں مختلف اجزاء کی صورت میں تو نظر آتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک لائن بھی غیر منقوط ہم کوئی جملہ لکھنا چاہیں تو بہت مشکل ہے. یہ ایک لائن نہیں ہے، پورا قرآن مجید کا ترجمہ غیر منقوط الفاظ میں کیے گئے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی خاص تائید، اللہ کی خاص توفیق اور اللہ کی خاص مدد اور الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب یہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ سے کروایا گیا ہے. میں سب سے پہلے اس غیر منقوط ترجمہ قرآن تفسیر کلام اللہ کی تصنیف پر تحریر کرنے پر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے زور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور صرف 10 ایسے لوگوں کو جنہوں نے نفاذ اردو کے لیے کوئی حیرت انگیز کام کیا ہے، تو اس میں ہم نے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کو حاصل زندگی ایوارڈ دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یکم اگست کو یہ وہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. بالخصوص ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب جو ہمارے استاد مکرم کو سیر زندگی عمر خضری عطا فرما دے، اور اس کو پاکستان اور عالم اسلام کے لیے خیر برکت والا بنا دے، اور اس قرآن پاک کی برکت سے مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی روح کے پہلے سے زیادہ اہل ایمان کے لیے فعال فرما دے.